بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمہ کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔ المومنین حضرات سلیمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو سلیمہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمہ نے ابو سلیمہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں زنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلیمہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ سلیمہ نے کہا کہ میں تو اسی بات سے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلیمہ نے کہا کہ تو میرے بعد تم نے نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد سلیمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبش کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خدام سلام بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلیمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لاد اور مجھے اور میرے بیٹے سلیم کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو وغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلیمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلیمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میری سسرال والے بنو جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلیم کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جب کہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلیم کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز مدینہ میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا ایک سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکتی، نہ بچہ مجھ سے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زادہ بھائی نے میری حالت پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکین پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زادہ بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس
जाना चाहती है तो चली जा। ये देखकर बनु अब्दुल असद ने भी लड़का दे दिया। मैंने एक ऊँट तैयार किया और बच्चा गोद में लेकर ऊँट पर तन्हा सवार होकर मदीने को जल्दी तीन तीन चार मील चली थी कि तनईम में उस्मान बन तलहा मुझे मिले। मुझसे पूछा कि अकेली कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा कि अपनी खाविंद के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने कहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं? मैंने कहा कि अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे ऊँट की नकेल पकड़ी और आगे आगे चल दिए। खुदा पाक की कसम, मुझे उस्मान से ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं मिला। जब उतरने का वक्त होता वो मेरे ऊँट को बिठाकर खुद अलहदा दरख्त के आड़ में हो जाते। मैं उतर जाती और जब सवार होने का वक्त होता ऊँट को सामान वगैरह लाद कर मेरे करीब बैठा देते। मैं उस पर सवार हो जाती और वो अगर उसकी नकेल पकड़कर आगे आगे चलने लगते। उसी तरह हम मदीना मुनव्वर पहुँचे। जब काबा में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खाविंद यहीं है। उस वक्त तक अबू सुलेमा काबा ही में मुकीम थे। उस्मान मुझे वहां पहुंचाकर खुद मक्का मुकर्रमा वापस हो गए। फिर कहा कि खुदा की कसम, उस्मान बिन तलहा से ज्यादा करीब और शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा। और उस साल में जितनी मुशक्कत और तकलीफ में मैंने बर्दाश्त की, शायद ही किसी ने की हो। अल्लाह पर भरोसे की बात थी कि तन्हा हिजरत के इरादे चल दिए। अल्लाह जिल शान ने अपनी नाज़िल से उनकी मदद का सामान मुहैया करा दिया। जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह जिल शान उसकी मदद फरमाता है। हिंदू की दिल की उसी के कब्जे में है। हिजरत का सफर अगर कोई मुहर्रम ना हो तो तन्हा भी जायज है, बशर्ते हिजरत फर्ज हो। इसलिए आंखें तन्हा सफर पर शरीआ से कल नहीं।